اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور یہ سب لوگ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ جیسا کہ فرعون کے لوگوں کا اور ان لوگوں کا حال ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے جرائم کی بنیاد پر ان کی پکڑ کی، اور اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیات نجران کے عیسائیوں کے بارے میں چل رہی ہیں۔ شروع میں بتایا تھا کہ ایسی آیات ہونے کے باوجود کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو ان کے سوالات کا جواب دیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ قرآن نے اس کی جو وجہ بیان کی، ایک وجہ یہ ہے کہ دل میں کجی ہے کہ حق بات جاننے کے باوجود بھی اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ ہے دل کی کجی۔ بسا اوقات جب یہ دل میں پیدا ہوتی ہے تو انسان جھوٹ کو سچ اور توحید کو شرک یا شرک کو توحید کہنے لگتا ہے۔ ہندوستان کے ایک معروف شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان سب سے بڑا موحد ہے۔ شیطان جس نے کروڑوں لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا، سب سے بڑا موحد یعنی ایک اللہ کو ماننے والا وہ ہے۔ اور اس پر دلیل کیا دی ہے؟ دماغ جب ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر دلیلیں بھی انسان کو مل جاتی ہیں۔ دنیا میں باطل عقائد اختیار کیے ہوئے لوگ بہت زیادہ ہیں، اور دلائل بھی قرآن سے ہی پیش کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، اور فطرت ٹیڑھی ہو جائے تو اسی قرآن کو پڑھ کر کے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ کیا دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر دیے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ کام تو شیطان نے کیا کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہی تو توحید ہے۔ کتنی شاندار دلیل بیان کر رہے ہیں اور اپنے باطل عقائد کو مضبوط کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ ہی دے رہا ہے۔ اس کو کہ آسان مثال سے ہم سمجھیں، بہت سارے وزیروں کو ایاز سے حسد تھا کہ بادشاہ ایاز جو ان کا غلام تھا محمود کا، ان کو اتنا قریب کیوں رکھتے ہیں، ان کو چاہتے کیوں ہیں، حالانکہ ایاز کو اتنا ذہین فتین آدمی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے ان کے اشکال کو دور کرنے کے لیے ایک مرتبہ ایک وزیر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، میرے دربار کا سب سے قیمتی ہیرا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو زمین پر پٹک مارو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو وہ وزیر بھی کانپنے لگا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں بادشاہ کے دربار کا اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتا، یہ میری ہمت نہیں ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر کو بھی بلایا، اس کو بھی یہی حکم دیا، مگر اس نے نہیں توڑا، نہیں بادشاہ میں آپ کے دربار کا نقصان نہیں کر سکتا۔ تمام وزراء کو بلانے کے بعد پھر ایاز کو بلایا، اور ایاز کو کہا کہ یہ ہیرا، قیمتی ہیرا میرے سامنے توڑ دو۔ تو ایاز نے بلا توقع کیے ہیرا لیا اور زمین پر پٹک دیا اور اس کو توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا، بے وقوف آدمی، تو نے میرے دربار کا کتنا نقصان کیا۔ تو وہ ایاز نے کیا جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میرے لیے بادشاہ کے دربار کا ہیرا توڑنا بہت آسان بات ہے، مگر ہیرا نہ توڑ کر بادشاہ کے دل کو توڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر میں ہیرا نہ توڑتا تو بادشاہ کا دل ٹوٹ جاتا کہ میرا حکم نہیں مانتا۔ تو یہ اسی طرح کا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس کا حکم ماننا اثر ہے، اپنی عقل کے پیچھے چلنا یہ کجروی ہے۔ تو بسا اوقات انسان جو غلط راستے پر جاتا ہے وہ فطرت اور عقل کے ٹیڑھا ہو جانے پر، اس کی ایک وجہ یہاں بیان کی۔
دوسری وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان حق بات کو قبول کرنے سے اعراض اس لیے کرتا ہے اس کو مال و دولت اور اولاد کا نشہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ حق بات کا انکار کرتے ہیں ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ اگر اللہ کی منشا کے مطابق اگر دنیا میں استعمال نہیں ہوا تو انسان اپنی آل اولاد کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے گا. یہ عیسائیوں کے بارے میں ہی آیت اتری ہے، مگر آیت ایک واقعے کے اندر اترے مگر وہ قیامت تک عام ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. جس وقت نجران کے عیسائی یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، اس وقت 7 افراد میں سے ایک فرد یہ تھا جو بہت بڑا ذی وجاہت تھا، ان میں ابو حارثہ بن علقمہ. جیسے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا تیز دوڑنے لگا تو گھوڑے کا پیر پھسل گیا اور وہ ابو حارثہ بن علقمہ نیچے گر گئے. تو ان کا بھائی تھا ایک قرز بن علقمہ، جب اپنے بھائی کو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا تعیس الابعد، جو ہم سے دور شخص ہے وہ ہلاک ہو جائے نعوذ باللہ. اور یہ الفاظ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے. کیوں؟ اپنا بھائی گھوڑے سے گر گیا تھا تو غصہ آیا کہ ان کے پاس ہم جا رہے گئے جس سفر کی وجہ سے میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا. تو ابو حارثہ نے کہا بے وقوف آدمی تو کس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ اسی شخص کے بارے میں جس کے نبی ہونے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے اندر دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور ہمیں انہی انسان کا انتظار ہے. تو قرز بن علقمہ نے کہا پھر بھائی صاحب جب اتنا سارا جانتے ہیں تو پھر ان کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو ابو حارثہ نے کہا اگر ہم حضور کی باتوں کو تسلیم کر لیں تو عیسائی بادشاہوں کی طرف سے ہدیے اور تحفے ملنا مشکل ہو جائے. تو ان کے بھائی نے کہا صرف مال کی لالچ میں آ کر کے تم حق بات کا انکار کر رہے، خدا کی قسم سب سے پہلے سواری لے کر میں مدینہ جاؤں گا اور میں اسلام قبول کروں گا. وفد کو پہنچنے سے پہلے قرز بن علقمہ مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. تو ایسے ہی مال کی لالچ میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار، اس لیے اس آیت میں کہا گیا جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وہ لوگ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں اور ان کا حال ایسا ہوگا جیسا کہ فرعون اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی، اللہ نے ان کی جرائم کی بدولت ان کی پکڑ کی اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے تمہیں اپنے مال اور اپنی اولاد کی کثرت کا نشہ ہے، ان قریب تم آخرت میں تو مغلوب ہو گے، خود دنیا کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے تم مغلوب ہو جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، دنیا میں تو جنگ میں تم کو ناکامی ہوگی اور آخرت میں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائے جاؤں گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. جب یہ آیت اتری تو منافقین کو کہاں یقین ہونے والا تھا کہ مسلمان تو مٹھی بھر ہے اور کافر دن دناتے پھر رہے ہیں، مال اولاد سب زیادہ ہے ان کے پاس، مسلمان دنیا میں کیسے ان پر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا حوالہ دیا، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا. اس بات پر اگر یقین کرنا ہے تو تمہارے لیے ان دو جماعتوں کے سلسلے میں بہترین نمونہ اس سے پہلے گزر چکا ہے جو میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے. ایک طرف 313 کا لشکر ہے اور ایک طرف 950 افراد پر مشتمل کافروں کا لشکر ہے. کسر حذف کر کے عرب لوگ 1000 کا عدد استعمال کرتے ہیں، تو ایک طرف 1000 جو اصل میں 950 تھے اور ایک طرف 313. فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک جماعت اللہ کے راہ میں قتال کر رہی ہے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت کافر ہے جو اللہ کا انکار کر رہی ہے. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، کافر لوگ مسلمانوں کی جماعت کو ان سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی مسلمان 313 تھے مگر کافر لوگوں کو 626 نظر آ رہے تھے.
اور یہ کوئی کذب بیانی نہیں کر رہا ہے قرآن، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ ہے۔ ایک شخص آنکھ سے بینگا ہو، اس کو ایک انگلی بھی دو نظر آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرشمے کا اظہار کرتے ہوئے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد ان کے سامنے دوگنی کر دی اور ان کو دوگنے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ یا دوسرا قول یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کو اپنی تعداد سے دوگنی نظر آنے لگی، یعنی مسلمان تو تھے ہی کم لیکن کافروں کو اپنی تعداد سے دوگنا نظر آ رہا ہے، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے افراد تو 1000 ہیں اور مسلمانوں کے 2000 ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اور آج کی جنگ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کا بیان آ رہا ہے ہم بھوت اور جناتوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ ایمانی طاقت ہے جو صحابہ کے دور میں لوگ دیکھتے تھے، آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ فئۃ تقاتل واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو تقویت پہنچانا چاہتا ہے اپنی نصرت اور اپنی مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً عقل رکھتے ہیں اور اللہ کے بیان کردہ دلائل کے اندر غور کرتے ہیں، بے شک ان کو اچھی طرح یہ نشانیاں سمجھ میں آ سکتی ہیں، مگر ہم لوگوں کو نشانیاں اس لیے واقعتاً جیسی سمجھ میں آنی چاہیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم سب کے دلوں پر مادیت کا گرداب پڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ نشانیاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے باوجود لوگوں کے دل پورے کے پورے دنیا کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ آگے کی آیات میں آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں۔